اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم السلام عليك يا خاتم النبيين صلوات الله عليك يا خاتم النبيين اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت مولانا علیہ خان صاحب کی کتاب دلائل السلوک سے مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ہم نے پچھلی ویڈیو کے سلسلہ اپنا روکا تھا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بعض سادہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اگر پیر فوت ہو جائے تو کیا دوسری جگہ بیعت جائز ہے؟ اللہ کے بندو، پہلے اتنا تو غور کرو کہ بیعت بجائے خود مقصد نہیں بلکہ ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور بیعت ذریعہ ہے تاکہ ایک کامل کی شاگردی اختیار کر کے یکسو ہو کر تعلیم حاصل کرتا رہے اور ترقی کرتا چلا جائے۔ اگر پیر کے فوت ہو جانے پر آدمی کوئی دوسرا استاد تلاش نہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنا نقصان کرے گا، اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے پیش نظر رضائے الہی کا حصول نہیں بلکہ شخصیت پرستی کا شکار ہے۔ پھر یہ سوچو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کی بیعت نہیں کی تھی؟ پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ پیر کے فوت ہو جانے کے بعد دوسری جگہ بیعت جائز ہے یا نہیں؟ تصوف اور تزکیہ باطن میں شیخ اور سالک کا تعلق بڑا نازک ہے۔ ظاہری علوم میں معاملہ اور قسم کا ہے۔ استاد سے نفرت اور اس کی مخالفت کے باوجود آدمی ظاہری علم حاصل کر سکتا ہے، مگر اس راہ میں شیخ کامل میسر آ جائے تو اس کی مخالفت معنی فیض ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ شیخ کامل کی مخالفت دراصل تزکیہ باطن اور رضا الہی کے حصول سے نافرور میدہ ہونے کی دلیل ہے۔ ضرورت شیخ کے سلسلے میں ایک سوال ذہنوں میں بڑھتا ہے کہ جب کتب تصوف میں ہر قسم کے اذکار اور وظائف ان کے پڑھنے کے طریقے درج ہیں، ان پر عمل کر کے انسان کامل بن سکتا ہے، پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طب کی کتابوں میں ہر قسم کے نسخہ جات، طریقہ علاج، وزن ادویہ اور طریقے استعمال موجود ہے۔ پھر کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کسی معقول آدمی کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جان عزیز ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ طب کی کتابوں اور اپنے علم پر بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ اچھی طرح چھان بین کر کے کسی ماہر طبیب کو تلاش کیا جائے اور اسی سے علاج کرایا جائے۔ اسی طرح اگر ایمان عزیز ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا مقصود ہو تو معقولیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کسی معالج روحانی کو تلاش کرے، کیونکہ روحانی طبیب کے بغیر روحانی صحت اور تزکیہ باطن اور تعلق مع اللہ پیدا ہونا محال ہے۔ اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے منازل سلوک پہ۔ اس میں ہم سلوک کی ابتدائی منازل، استغراق کی حقیقت، انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں، نوم انبیاء وہی ہے، مراقبات کی حقیقت، دوائر ثلاثہ، سیر کعبہ، منازل سالک المجذوبی اور ولایت اولیاء کی منازل طے کرنے کے لیے چند شرائط، یہ ہم اس گفتگو میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو منازل سلوک سے شروع کرتے ہیں۔ سلوک کی ابتدائی منازل، جب سالک کے لطائف منور ہو جائے اور اس میں مزید استعداد پیدا ہو جائے تو شیخ کامل اسے سلوک کی منازل اس ترتیب سے طے کراتا ہے۔ اول استغراق اور رابطہ کرایا جاتا ہے، پھر مراقبات ثلاثہ، پھر دوائر ثلاثہ، پھر مراقبہ اس میں ظاہر والباطن،
پھر سیر کعبہ، سیر صلاۃ اور سیر قرآن، اور اس کے بعد فنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل آتی ہے۔ استغراق کی حقیقت کیا ہے؟ استغراق ایک کیفیت ہے، اس کی صحیح حقیقت تو مستغرق کو ہی معلوم ہوتی ہے، مگر اتنا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں جسم کی مادی آنکھیں محو خواب ہوتی ہیں مگر قلب بیدار ہوتا ہے۔ آدمی باتیں سنتا ہے، وضو ٹوٹ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے، جس طرح بیداری میں معلوم ہوتا ہے۔ البتہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے استغراق میں بڑا فرق ہے۔ انبیاء کا استغراق تام ہوتا ہے، ناقض وضو نہیں ہوتا، اور اولیاء کا استغراق تام نہیں ہوتا، اس لیے ناقض وضو ہوتا ہے کیونکہ اس میں نیند مل جاتی ہے۔ علامہ شامی نے اس پر بحث کی ہے، نوم الانبیاء غیر ناقض کے انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں، اور اجماع امت اس پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواقض وضو میں امت کے ساتھ شریک ہیں، مگر ان کی نیند نواقض سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں۔ محدثین و فقہاء کا اعتبار اتفاق ہے کہ نوم انبیاء یعنی انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں، اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ قاضی عیاض شفا میں صفحہ 281 پر اور بحر الرائق صفحہ 39 پر اس پر بحث کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب کے لیے لیٹ کر سونا ناقض وضو ہے۔ صاحب فتاوی کنیا نے اس کی تصریح کی ہے کہ نیند سے وضو کا نہ ٹوٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے، اور محدثین اور فقہاء کا مشہور مذہب یہی ہے۔ اور فتاوی کنیا میں ہے کہ امام طحاوی مشکل الآثار اور بغوی کی شرح السنہ میں ہے کہ انبیاء کا سو جانا ناقض وضو نہیں ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل سو گئے اور اٹھ کر وضو کیے بغیر نماز پڑھی اور فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا قلب نہیں سوتا، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور کتاب الآثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں، حماد بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم سے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں گئے، دیکھا کہ مؤذن آذان کہہ چکا ہے، آپ پہلو کے بل لیٹ گئے اور سو گئے، اور آپ کا سو جانا معلوم ہو گیا۔ آپ کے سو جانے کی علامت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے بھرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو اٹھ کر وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب وہی ہے جو ابراہیم نے بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نیند اور وضو کے معاملے میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ دوسروں میں جو پہلو کے بل سو جائے اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول یہی ہے اور یہی ان کا مذہب ہے۔ ان اقتباسات سے معلوم ہوا کہ محدثین، فقہاء اور بالخصوص امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے کہ نیند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی آنکھوں پر نیند طاری ہوتی ہے مگر ان کے قلب پر غفلت طاری نہیں ہوتی۔ یہی عقیدہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو سکھایا، جب تک حضرت عائشہ، ابن عباس، انس بن مالک، ابو ہریرہ اور امام حسن بصری، امام بخاری، امام مسلم، محدث حاکم، محدث ابو نعیم اور ابو داؤد اور امام نووی، امام سیوطی، قاضی عیاض، عطا خراسانی اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب یہی ہے۔ اس کے علاوہ بحر الرائق، فتاوی شامی، فتاوی کنیا میں یہی عقیدہ ہے، اور ملا علی قاری کا یہ عقیدہ ہے، اور سابقہ امتوں کا بھی یہ عقیدہ چلا آیا ہے، جیسا کہ قضات کبریٰ پر تفصیل سے موجود ہے۔ نوم انبیاء وحی ہے، انبیاء کی نیند وحی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ برخوردار میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، سو تم سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں جاتا تھا جب تک خود بیدار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ نازل ہو رہا ہے۔ ابن کثیر اور بخاری نے ہے کہ ابن ابی عمیر جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ ملائکہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو سوتے میں آئے، اور اس حالت میں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب بیدار تھا اور آنکھیں سو رہی تھیں اور دل نہیں سو رہا تھا۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں اور قلب بیدار ہوتا ہے۔ اور فتح الباری میں ہے کہ خطابی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو نیند سے روکا گیا ہے تاکہ اس وحی کو یاد رکھیں جو نیند میں نازل ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، مجھے ان کی وجہ سے رنج ہوا، بس میری طرف وحی کی گئی کہ انہیں پھینک دے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی طرف خواب اور بیداری میں وحی آتی ہے۔ حدیث و آثار سے صحابہ کا یہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تابعین رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، فقہائے امت رحمۃ اللہ علیہم کا یہی عقیدہ تھا، جیسا کہ شامی میں آ چکا ہے، بلکہ ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے وہ سراسر وہی ہے، ان میں جو خواب ہیں وہ سراسر وہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نیند کے دوران اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ انبیاء کے خصوصی مقامات سے ہیں، اور عام آدمی کو اس سے کوئی نسبت نہیں، نہ اس کی کوئی عام لوگوں سے مثال ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اور ذاتی مقام ہے۔ تو امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ کو دنیا آخرت کی تمام تر خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔